سب سے پہلے میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ تشریف سے, خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس. اللہ کا بڑا کرم. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک کے معروف اور ممتاز نعت خواں ثنا خواں ہیں, نعت گو شاعر ہیں, صاحب کلام ہیں, حرف معطر ان کا مجموعہ کلام منظر عام پہ آ چکا ہے, اور پاکستان ٹیلی ویژن کے نہ صرف بہت مستند نعت خوانوں میں شمار ہوتا ہے ان کا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب مقابلہ نعت خوانی اور حسن قرات کے منصف میں ان کا شمار ہوتا ہے. شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں, جامعہ کراچی سے تعلق ہے. جناب شکیل مدنی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل بھائی خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ویلکم ویلکم. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک طرف تو انفاق فی سبیل اللہ کی, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے. اب ایک طرف تو زکوٰۃ ہے, خیرات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ, بس آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. پھر آپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کس جگہ جا رہا ہے, کہاں خرچ ہو رہا ہے, یا یہ کہ آپ نے کسی کو کھانے کے لیے پیسے دیے, اب اس نے آپ سے مانگے, آپ نے اس کو اللہ کی خاطر دے دیے. اب چاہے وہ شخص بھوکا نہ تھا, یا یہ کہ اس نے وہ پیسے یا وہ کھانا جو آپ نے اس کو دیا اس نے بیچ کے اس سے پیسے حاصل کر لیے, جب آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے تو پھر آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کس طرح خرچ ہو رہے ہیں, کہاں خرچ ہو رہے ہیں, واقعی اللہ کے پاس پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. اس پہ آج ہم بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ان کے فضائل و مناقب بھی جانیں گے. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے سر؟ سب سے پہلے تو انفاق فی سبیل اللہ, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, ایک ایک نیکی کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں, کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفقوا فی سبیل اللہ. اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم تیسرا رمضان المبارک گزار رہے ہیں. اللہ پاک خیر سے ہمارے رمضان المبارک کو خیر سے عطا فرمائے. آج جو آپ کا ٹاپک ہے, موضوع ہے, آپ نے جو مختص کیا, یقیناً یہ بہت اہم واضح موضوع ہے جو قرآن مجید کے اندر بہت اچھے الفاظوں کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا کئی ایک مقامات پر انفقوا فی سبیل اللہ کا درس دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خرچ کرو راہ خدا میں. جب انسان اپنی کمائی ہوئی دولت, اپنا پیسہ, اپنا دھن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ جس رب سے میں لے رہا ہوں, شکر ہے اس پاک پروردگار کا کہ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. بے شک بے شک. اب خرچ کرنے کے جو ذرائع ہیں, جو طریقے ہیں, جو مصارف ہیں, کہاں کہاں خرچ کیا جاتا ہے, تو یہ کامن سی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ انسان اپنے ارد و نواح میں دیکھے کہ کہاں لوگ غریب ہیں, کہاں لوگ مستحق ہیں, کن لوگوں کو ضرورت ہے. یہ اچھے سے ہر انسان کو پتہ ہے اور جانتا ہے کہ جو انسان اپنی سوسائٹی میں رہتا ہے, اپنے قبیلے میں رہتا ہے, اپنے خاندان میں رہتا ہے, اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے وافر مقدار میں مجھے رزق کثیر دیا ہے, اور اللہ نے اس کے دل میں نرمی بھی رکھی ہے, اس کی تربیت بھی نرم ہے, تو وہ پھر یہ اس چیز کو لیتا ہے اور احساس کرتا ہے کہ میں آخر اللہ نے تو مجھے بہت کچھ دیا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنا رزق نہیں رکھتے. یوں سمجھ لیجیے کہ روز بیچارے کنواں کھودتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی اور وہ بڑی مفلسی کی زندگی گزارتے ہیں. تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کرو, اللہ کی راہ میں دو, تو یقیناً تمہارا یہ دینا میری راہ میں پہنچے گا اور اس کا بہتر وافر مقدار میں تمہیں عطا کروں گا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ دیکھیں تو آپ نے اپنے اصحاب میں, اپنے قبیلے میں, اپنے رہن سہن کے حوالے سے آپ نے اپنے نیچے کے لوگوں کا بہت خیال رکھا. یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات ہوتی اور عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ضروری خدام کو
یہ تلقین ارشاد فرماتے جاؤ دیکھو ہمارے اس محلے کے اندر کوئی ایسا تو نہیں جو بھوکا سو رہا ہو، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو خدام حضور کے حکم کے مطابق پھیل جایا کرتے اور وہ پتہ لگاتے تھے کہاں لوگ مفلس ہیں، کہاں کس کو ضرورت ہے، وہ آن کر کے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی بارگاہ میں آنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ جب سائل حضور کی بارگاہ میں آتا تو حضور اتنا دیتے کہ دوبارہ اس سائل کو آنے کی حاجت ضرورت نہیں پڑتی۔ بہت خوبصورت، یہ زبردست بات یہ ہے کہ انسان مدد کتنی کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی مدد کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا، بہت کچھ کر دیا، اور پھر وہ مطلب یہ سخی، اور ایک میں یہاں لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گا کہ سخی میں اور ایک عام انسان میں جو نرم دل رکھتا ہے اس میں کیا فرق ہے، کہ اگر ایک جگہ تھی جہاں کے 12 دروازوں سے رزق یا امداد مدد ملا کرتی تھی، تو ایک شخص آیا، اب وہ ایک دروازے پہ جائے، جو رئیس تھا جو دے رہا تھا اس نے ایک دروازے سے دیا، دوسرے دروازے سے دیا، تیسرے، وہ ہر دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا تھا اور مانگتا تھا، جی اس طرح 12 دروازوں تک پہنچ گیا۔ 12ویں دروازے پہ اس شخص نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں ہے، تم پہلے دروازے سے مجھ سے مانگ رہے ہو اور ہر دروازے پہ مجھ سے لیتے آ رہے ہو، 12ویں دروازے پہ بھی تم ہی کھڑے ہو۔ تو کہنا شرم تو مجھے نہیں، شرم تو آپ کو آنی چاہیے، آپ اپنے آپ کو سخی کہتے ہیں نا، تو اگر آپ سخی ہوتے واقعی تو مجھے پہلے ہی دروازے پہ اتنا دے دیتے کہ مجھے دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے سخاوت کہ جو آدمی سخی ہوگا وہ اتنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک چیز واضح فرمائی ہے، اتنے سخی بھی نہ بنو کہ تم محتاج ہو جاؤ، یہ بھی ہے۔ اور اچھا چلے خیر، مزید آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یعنی جس طریقے سے یہ مدد کی جاتی ہے انفاق فی سبیل اللہ، آج کل کمرشل لوگ آ گئے ہیں، آج کل پوری فیملیز ہیں جو ایک جگہ موجود ہیں پوائنٹس پہ، اور وہ پلاننگ کے ساتھ، ان کے پاس موبائلز بھی ہیں، ان کے پاس ہو سکتا ہے پیچھے کہیں گاڑی بھی کھڑی ہوئی۔ آج کل تو ایک ویڈیو بڑی چل رہی ہے کہ ایک فقیر جو ہے وہ ٹانگوں سے معذور گھسیٹتا گاڑی کے پاس آیا، آخر میں اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اس کے بعد فوراً اٹھا اور گاڑی میں بیٹھا اور اسٹارٹ کیا اور نکل گیا۔ تو گاڑی کھڑی ہوئی تھی، پیچھے کھڑی کی ہوئی تھی، اس نے آگے بھیک مانگ رہا تھا۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اب ان لوگوں نے جو آپ کی کار پہ آپ کے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں کو مانگنا دینا بند کر دیا، اور کہتے ہیں نہیں ہم سفید پوشوں کو دیں گے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا اس کو دیں گے، جو ہاتھ پھیلائے گا اس کو نہ دیں گے۔ لیکن سر اب کسی کی ضرورت ہو اس چکر میں تو پھر یہ ہے کہ کوئی واقعی ضرورت مند ہے، وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے اور ہم کہیں نہیں ہم تو بالکل نہیں دیں گے، جھوٹ بول رہا ہوگا، یہ کمرشل ہے، یہ کاروبار کرتا ہے، کیا کریں؟ اس کی دو کنڈیشن ہے ڈاکٹر صاحب۔ ایک تو وہ ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میرے گرد و نواح میں جو بستیاں ہیں، جو لوگ آباد ہیں، وہ کتنے ضرورت مند ہیں۔ ایک تو یہ کنڈیشن جس کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اور اپنے ذرائع سے آپ پتہ کروا لیتے ہیں کہ کہاں مستحقین لوگ ہیں۔ ایک یہ کنڈیشن، ایک وہ کنڈیشن ہے جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیسے آپ کو پتہ چلے؟ ہے مانگنے والا سائل ہے، آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے درگاہوں پر آپ دیکھیں جھنڈ کا جھنڈ ہوتا ہے سائلین کا، اور وہیں پر ان کا سونا بچھونا سارے کام وہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جیسے اب رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے تو اس میں تو ہوتا ہی ہے، اب میں کسی جگہ کو مختص نہیں کر سکتا یہاں بیٹھ کر، کہ اس رمضان مبارک میں پچھلی دہائیوں میں آپ دیکھیں کہ لوگ سازش کے تحت اتارے جاتے ہیں، اور ہماری معلومات کے مطابق جو ہمیں بتایا گیا، کیونکہ ہمارا کام پبلک میں زیادہ ہے، افہام و تفہیم کے حوالے سے، فتویٰ نویسی کے حوالے سے، تو ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس پر بھی ایک مافیا کام کر رہا ہے، مافیا کام کر گداگری کا، جی جو پورے پلان کے تحت جو ہے نا، بڑی بڑی جو درگاہیں ہیں ہماری، کراچی کی لے لیں، سندھ کی لے لیں، وہاں پر باقاعدہ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا بیچارہ ہلکا جو سائل وہاں آ جائے تو باقاعدہ اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو دھمکی دی جاتی ہے کہ خبردار یہ سارے ہمارے مورچے ہیں، یہاں آس پاس کوئی دوسرا مانگنے والا نہ ہے۔ اگر جب یہ ساری سچویشن پائی جا رہی ہے، یہ کنڈیشن ہوگی تو بتائیے
وہ مستحق کہاں سے رہے ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیا ہے، وہاں سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کو اپنا مال دو جو واقعی اس کے مستحق ہوں۔ مستحقین کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اس پر ایک بہترین کارنامہ انجام دیا۔ تو آپ جب سائلین کو سرکار کی بارگاہ میں آتے دیکھتے تو پیچھے سائلین کے پیچھے پیچھے جاتے اور پتہ کرتے واقعی یہ سائل ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تحقیق ہوا کرتی تھی۔ جب فاروق اعظم جیسے لیڈر اس طرح کی تحقیق پیش کر رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں تو بہت ضرورت ہے کہ تحقیق چھان بین کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے جو پیسے ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ اچھا، اکثر ریسٹورینٹس پہ جو ہے، جو میں اپنے انٹرو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا، لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کھانا کھلا جی جی۔ اچھا، اب آج کل ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے، بھیک مانگنے میں تو یہ تھا پیسے 10 روپے 20 روپے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جو کھانا کھلائے گا تو 200 300 سے کم کا کھانا تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کھانا کھلا، ایک روٹی اور بس یہ۔ تو یہاں تک بھی ہوا ہے کہ ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا بیٹھا ہوا، دال روٹی، تو کہنے لگا یار، ابھی آرڈر کر رہا تھا وہ کہ یار ایک کچھ کھانے کا آرڈر کر دو، تو ایک آدمی کہلا سر مجھے بھی کھانا کھلا دیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یار ایک کام کرو، ایک دال اور ایک انڈا جو وہ ہوتا ہے نا اپنا انڈا فرائی، اور یہ لے آؤ۔ تو اس نے ویٹر سے روکا، کہنا ایک منٹ، کہنا آپ نے اپنے لیے کیا منگوائی ہے؟ کہنا میں نے تو انڈا منگوایا، تمہاری دال منگوا دی۔ کہنا دال کے پیسے کے اوپر میں دیتا ہوں، ایسا کرو تم کڑھائی گوشت لے کے آؤ، میں دال نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کھانے کے پیسے دے دیے، اس نے آپ سے کہا کھانا، اب ہوٹل میں سیٹنگ ہے، بالکل، جب تک آپ کھڑے ہیں اس وقت تک نکالنے والا نکالتا ہی رہے گا، وہ پلیٹ میں جا کے اس کی پلیٹ تک نہیں جائے گا، وہ نکالے گا 1 منٹ دے رہا ہوں۔ بس آپ وہاں سے پیسے دے کے ہٹے، اور وہ اپنا کمیشن بھی رکھے گا ہوٹل والا۔ دیکھیں 200 کے سالن پہ 50 روپے اس کا ہی بنتا ہے، جی جی، 100 یا 150 روپے وہ اس کو دے دے گا باقی۔ اب ہوٹل والا بھی خوش، اس نے کہا نہ سالن گیا، نہ روٹی گئی، نہ برتن گندے ہوئے، پیسے میں نے دے دی، میرے پاس پیسے آ گئے، میں نے اپنے پیسے دے دیے، اپنے پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ جی، کیا کرے انسان، یہ بتائیں۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بندہ وہاں رات کو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھائی مجھے کھانا کھلا دیں، آپ نے کھانا کھلا دیا، اس کو بدہضمی ہو جائے گی سر، وہ چلے گیا بیچارہ، اتنے کھانے کھا چکا اب دوسرا آدمی جو ریسٹورنٹ سے نکل رہا ہے اس کا سوال پھر وہیں کھڑا ہے، مجھے کھانا کھلا دو۔ پہلا جو شخص گیا ہے جس سے تم نے سوال کیا ہے کھانا کھلانے کا، اس نے کھلا دیا، اب دوسرا آدمی جو نکل کر آ رہا ہے پھر اس سے وہی سوال۔ ہاں، تو سر مسئلہ یہی ہے نا کہ اب آدمی کتنا کھائے گا؟ اگر ہر آدمی کھانا کھلانے لگ جائے تو یہ لوگ کھانے کا کہنا بھول جائیں گے، اس لیے کہ کتنا کھا لیں گے، لیکن پھر کھڑے ہو کے کھلانے کا ہر کسی پر ٹائم ہے نہیں نا، لوگ دلا کے اور چلے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایک پرابلم آتی ہے جس کی وجہ سے۔ بہرحال چلیں، آپ سے مزید گفتگو کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے مفتی صاحب، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، شکیل بھائی سے کلام بھی سنیں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے سیٹ انٹرٹینمنٹ HD کی خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔